وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پاک نبی کی پاک ذات پر بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پھر غیرت اسلام کو دنیا میں جگا دو پھر غیرت اسلام کو دنیا میں جگا دو پھر قوت ایمان سے باطل کو جھکا دو اللہ سے ڈرنے والوں کو ظلم سے ڈرانا مشکل ہے جس دل میں ہو خوف خدا یہ حکمراں کچھ بھی نہیں حقیقت کروں گا بیاں دوستو کٹ جائے چاہے میری زباں دوستو محترم و مکرم حضرت مولانا عبدالجبار صاحب عباسی دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین خانقاہ شاہ پور چاکر دیگر حضرات علماء کرام حاضرین مجلس
یارو ڈائری کی یہ تاریخ ساز عظیم الشان فقید المثال کانفرنس اپنی تکمیل کی جانب سفر اس کا رواں ہے. میں بھی حاضری کی نیت سے حاضر ہوا کہ اس پروگرام میں حاضری کل قیامت کے دن نجات کا سبب بنے گی انشاءاللہ. جو حاضری یہاں جمع ہے میں چاہتا یہ ہوں کہ محبت سے یہاں جب تک معروضات علماء کی ختم نہ ہو تکمیل دعا نہ ہو اس وقت تک، کیونکہ محنت مزدوری آخر میں ملا کرتی ہے. مزدوری کے بغیر آدمی چلا جائے. چاروں طرف اس مجلس اور محفل کو آسمان کے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے. ایک ایک بانے اور بندے کا نام تحریر کر رہے ہیں. کیا اچھا ہو کہ جب یہ اختتام پر محفل اور مجلس کانفرنس پہنچے اللہ رب العزت اعلان فرمائے جاؤ بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ میں اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. محبت سے کہے ذرا سبحان اللہ. جن کے سگنل پورے آ رہے ہیں وہ کہے سبحان اللہ. آواز بلند کہے سبحان اللہ. زیادہ آپ حضرات کے وقت نہیں لوں گا. میں نے قرآن کریم کی آیات مبارکہ خطبے میں تلاوت کی ہے. یہاں جمع ہونے والے احباب اللہ نے تمہیں اور مجھے نبی سب سے اعلیٰ عطا فرمائے. دو چار نے سبحان اللہ کہہ کر فرض کفایہ پورا کر دیا. مجھے اور آپ کو جو نبی ملے وہ سب سے ذرا اجتماع ہے. آواز بھی ایسی آئے کہ پتہ لگے غلامان محمد موجود ہیں. میرے اور آپ کے نبی سب سے میں نے کہا کہ یہاں اس مجلس اور محفل کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے. وہ لکھ رہے ہیں. میں چاہتا یہ ہوں کہ حاضری میری اور آپ کی فرشتوں کی لسٹ میں ذرا اس طریقے سے آئے. میں کہوں گا میرے اور آپ کے نبی, آپ کہیں گے سب سے اعلیٰ. میں کہنا چاہتا ہوں میرے اور آپ کے نبی دونوں ہاتھ بلند کر کے پورا مجمع میرے اور آپ کے نبی کا سر مبارک, میرے اور آپ کے نبی کی آنکھ مبارک, میرے اور آپ کے نبی کے ابرو مبارک, میرے اور آپ کے نبی کا چہرہ مبارک, میرے اور آپ کے نبی کے کان مبارک, میرے اور آپ کے نبی کے لب مبارک, میرے اور آپ کے نبی کے ناک مبارک, میرے اور آپ کے نبی کا لب مبارک, میرے اور آپ کے نبی کا جسم اطہر, میرے اور آپ کے نبی کے ہاتھ مبارک, میرے اور آپ کے نبی کے پاؤں مبارک, میرے اور آپ کے نبی کا سینہ مبارک, میرے اور آپ کے نبی کی کمر مبارک, میرے اور آپ کے نبی کی کمر مبارک پر ختم نبوت کی مہر مبارک, میرے آپ کے نبی کا جسم اطہر, میرے اور آپ کے نبی کا مکہ, میرے اور آپ کے نبی کا مدینہ, میرے اور آپ کے نبی کی ازواج مطہرات, میرے اور آپ کے نبی کی بنات رسول, میرے اور آپ کے نبی کے صحابہ, میرے اور آپ کے نبی کے علماء, میرے اور آپ کے نبی کی امت گئے سب سے اعلیٰ. عرض کرنا چاہتا ہوں نبی وہ ملا جو تمام نبیوں کا سردار ہے. کہا میرے سونے اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں یہ رب کائنات نہ سجاتا. زمین میری, زماں میرا, مکی میرے, مکہ میرا, چاند میرا, سورج میرا, ستارے میرے, فلک میرا, عرش میرا, کائنات میری. یہ ساری کائنات میں رب نے سجائی ہے. جبل میرے, دریا میرے, سمندر میرے, پہاڑ میرے, ندی نالے میرے, کائنات میری, گلاب میرا, چمیلی میری. لیکن آج سونے تیری باری ہے. بنانے والا میں خدا, بننے والا تو مصطفیٰ. ساری کائنات میں نے بنائی, ساری کائنات میں نے
لیکن آج سونے تیری باری ہے، بول تو صحیح جیسا تو کہے گا میرے سونے میں رب تجھے ویسا ہی بناؤں گا۔ فرمایا میرے مالک مجھے بنانے لگے ہو، مجھے پیدا کرنے لگے ہو، میری صورت کو سانچے میں ڈھالنے لگے ہو، پھر اس طریقے کا بنا، انگلی میری ہو چاند تیرا ہو، اشارہ میں کروں چاند پھٹ۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ فرمایا میرے مالک مجھے بنانے لگے ہو، مجھے پیدا کرنے لگے ہو، میری صورت کو سانچے میں ڈھالنے لگے ہو، پھر اس طریقے کا بنا، آنکھ میری ہو قبلہ تیرا ہو، اشارہ میں کروں قبلہ بدل جائے۔ فرمایا میرے مالک مجھے بنانے لگے ہو، مجھے پیدا کرنے لگے ہو، میری صورت کو سانچے میں ڈھالنے لگے ہو، پھر اس طریقے کا بنا، آواز تیری ہو کان میرا ہو، معراجوں پہ تم بلائے مہمان بن کر کے میں جاؤں، میزبان تو خود خالق کی کائنات بن جائے۔ فرمایا ایسا بنا بنا کر وہ سانچے ہی توڑ دے، جس سانچے میں مجھے ڈھالے، اندھیروں میں جاؤں روشنی پھیل جائے، تاریکیوں میں جاؤں اجالا ہو جائے، اندھیروں میں جاؤں اجالا ہو جائے۔ ایسا بنا جب میرا بنے گردن کٹائے، غداری کا تصور نہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، غلامان محمد بولے سبحان اللہ، آقا کے دیوانے بولے سبحان اللہ، قیامت کے دن ہوگے کوثر کا جام پینے والے بولے سبحان اللہ۔ کہاں ایسا بنا کر وہ سانچے ہی توڑ دے، جس سانچے میں مجھے ڈھالے، اندھیروں میں جاؤں روشنی پھیل جائے، تاریکیوں میں جاؤں اجالا ہو جائے۔ اس لیے اسماعیل طاہری کی دعوت پڑھانے والوں یا یارو طاہری میں جمع ہو جانے والوں، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والوں، میری طرف دیکھو، نبی سب سے اعلیٰ، یہ پورا قرآن تیرے اور میرے نبی کی شان ہے۔ یہ پورا قرآن تیرے اور میرے نبی کی شان ہے۔ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ الناس تک کھول تو صحیح اللہ کا کلام، کبھی پڑھ تو صحیح اللہ کا کلام، کبھی سونے کی تعریف پوچھ تو صحیح رب کے کلام سے، کبھی معلوم تو کر آقا کی تعریف رب کے کلام سے، کہ صرف بنیوں کے لیے جیو گے، مارکیٹوں کے لیے جیو گے، دکانوں کے لیے جیو گے، دفتر اور کارخانوں کے لیے جیو گے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ آزادی ماج بنگلے کے لیے نہیں، کوٹھی کے لیے نہیں، اقتدار کے لیے نہیں، یہ آزادی ماج سونے نبی سے محبت کے لیے ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام۔ میں خیبر پختونخوا کے علاقے میں گیا تھا، میں نے کہا خانوں تم نے بڑا ظلم کیا، بھگتو۔ درمیان سے پرانا کھڑا ہوا کہنے لگا مودی صاحب ہمیں خبر نہیں تھی یہ جعلی خان ہے، ہم تو سمجھے تھے یہ اصلی خان ہے، ہمیں خبر نہیں تھی یہ جعلی خان ہے، ہم سمجھے تھے یہ اصلی خان ہے۔ میں نے کہا نہ گھبراؤ، اب اس جعلی خان کا مقابلہ کرنے اصلی خان قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان۔ قرآن بھی سونا، نبی بھی سونا، تو اور میں امتی بھی سونے، آج یہ محفل بھی سونی، یہ علماء بھی سونے، یہ مشائخ بھی سونے، کسی محفل میں ناچ گانے، جھنکار
سکے تو کہو سبحان اللہ، نہیں تھکے تو کہو سبحان اللہ۔ جو میرا بنے گا وہ تیرا بنے گا، جو تیرا بنے گا وہ میرا بنے گا، جو میرا بنے گا وہ تیرا بنے گا، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جو میرا نہیں وہ تیرا کیسے بنے گا؟ جو میرا بنے گا، سنو سنو کہا، جو میرا بنے گا وہ تیرے لیے بھی میرے لیے بھی گردنیں پیش کرے گا، غداری نہیں کرے گا، جام شہادت نوش کرے گا۔ پورا قرآن سنے چاو چاو گرجی چاو، آواز بلند چاو، مل کر چاو، آواز بلند چاو، دونوں ہاتھ بلند کر کے چاو۔ پورا قرآن تیرے اور میرے سونے نبی کی شان ہے۔ ارے کیا وقت ہوگا، کیا وقت ہوگا، کل قیامت کے دن دنیا پوچھے نہ پوچھے، کوئی بٹھائے نہ بٹھائے، کوئی ہاتھ ملائے نہ ملائے، آقا سے سچی محبت کر، کل نبی کہے آ تو میرا ہے میں تیرا ہوں۔ کھول تو صحیح اللہ کا کلام، پڑھ تو صحیح اللہ کا کلام۔ کالج والوں، زمین بنی والوں، یونیورسٹیوں والوں، دفتروں والوں، مارکیٹ بازار والوں، اللہ کا قرآن کہتا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اللہ رب العالمین سونا رحمت للعالمین کہا میرے سونے تجھ پر ختم نبوت کی مہر لگائی، پردہ میں کسی کا باپ نہیں، نہ اللہ نے ختم نبوت کی مہر لگائی، نبوت کا دروازہ بند کر دیا، میری خدائی ہمیشہ کے لیے، تیری ختم نبوت ہمیشہ کے لیے۔ قیامت تک نہیں، ہمیشہ ہمیشہ تیرا اور میرا نبی آخری نبی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرا اور میرا نبی۔ پورا مجمع بابا جب تیرا اور میرا نبی، تیرا اور میرا نبی آخری نبی ہے۔ اللہ نے ختم نبوت کی مہر لگائی، نبوت کا دروازہ بند کر دیا، خدا کا قرآن گواہ ہے۔ میں نے کہا پورا قرآن تیرے اور میرے سونے نبی کی شان ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہاں جمع ہونے والوں، مسلمان بزدلی ہوتا، مسلمان بہادر ہوتا، مسلمان میں اونچا سنتا ہوں یا آپ آہستہ بولتے، مسلمان 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 بہادر ہوتا، بھی کلمہ پڑھا، ایمان لایا، آیا قتل کرنے تھا، خدا کا قرآن سنا، خطاب کا بیٹا عمر قتل ہو گیا۔ کون عمر؟ کون عمر؟ کون عمر؟ یہ وہ عمر ہے، کہا نہیں چھوڑوں گا، یا وہ رہے گا یا میں رہوں گا۔ خدا کا قرآن سنا، بہن نے سنایا، بھائی نے سنا، بہن کہتی ہے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ۔ بہن قرآن پڑھ رہی ہے، عمر کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ کہنے لگا لے چلو لے چلو لے چلو لے چلو۔ بہن کہنے لگی عمر کہاں جائے گا؟ کہنے لگا وہی جاؤں گا جس ذات پر یہ سونا قرآن نازل ہوا ہے، وہی جاؤں گا جس ذات پر یہ سونا قرآن نازل ہوا ہے۔ لے چلو لے چلو لے چلو لے چلو۔ سنو میں پورے سندھ کا سفر کرتا ہوں، ہر گوڑ دیہات کا سفر کرتا ہوں، مجھ سے پوچھو بچوں کے منہ سے کھیر چھین لیا، بچوں کے منہ سے کھیر چھین لیا، بیمار ہے دوا نہیں، بھوک ہے روٹی نہیں، مجھے گوٹھوں میں ملتے ہیں۔ لے چل لے چل لے چل لے چل، وہاں چل جہاں لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگے، وہاں لے چل جہاں ختم
نبوت کا نعرہ لگے، وہاں لے چل جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگے، لے چل۔ عمر کہتا ہے چل لے چل، کہاں چلو گے؟ کہا وہی چلوں گا جس ذات پر یہ خدا کا قرآن نازل ہوا ہے۔ آقا تشریف فرما ہے، خطاب کا بیٹا عمر آیا ہے، تلوار رکھی، آقا کلمہ پڑھاؤ۔ عمر کیسے آئے؟ کہنے لگا آیا قتل کرنے تھا، تیرا قرآن سنا، قتل ہو گیا ہوں، کلمہ پڑھاؤ کلمہ پڑھاؤ۔ آقا نے کہا عمر کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، نہیں سمجھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی بیٹے بیٹیے دینے والا، لات نہیں، عزا نہیں، نعت نہیں، 360 بیت اللہ میں رکھے ہوئے بت نہیں، وہ ایک اللہ حاجت روا ہے، وہ ایک اللہ مشکل کشا ہے۔ توجہ کرنا توجہ کرنا، عمر نے کلمہ پڑھا، ایمان لے آیا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ حضرات صحابہ کرام نماز کی صفحے درست کر رہے ہیں، ابھی کلمہ پڑھا ہے، کہنے لگا کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو؟ کہا نماز پڑھیں گے، یوں چھپ کر کہا مکے والے ہمیں نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ سنو سنو کلمہ پڑھنے والوں سنو، مسلمان بزدل نہیں ہوتا، مسلمان بہادر ہوتا ہے۔ یہ خطاب کا بیٹا عمر کہنے لگا آؤ نہ عمر نے کلمہ پڑھا ہے، اب چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے، اب بیت اللہ کی دیواروں کے سائے نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان حضرت عمر فاروق، جمعیت علماء اسلام، نعرہ تکبیر۔ خطاب کا بیٹا عمر کلمہ پڑھا، ایمان لے آیا، آگے آگے چل رہا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی جماعت اعلان کیا ابو جہل سنو، ابو لہب سنو، عتبہ سنو، شیبہ سنو، میں عمر نے کلمہ پڑھ لیا، گیا قتل کرنے تھا، خدا کے قرآن نے عمر کو قتل کر دیا۔ میں عمر اعلان کرتا ہوں نبی بھی سمجھا ہے، نبی کا قرآن نبی بھی سچا ہے، نبی کا قرآن بھی سچا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت حرم کے میدان میں نماز پڑھنے لگی ہے، میرے سامنے کوئی نہ ہے۔ ابو جہل رک جا، ابو لہب رک جا، میرے سامنے وہ آئے جسے اپنی گھر والی بیوہ کرانی ہو، بچے یتیم کرانے ہو۔ مسلمان بزدل نہیں ہوتا، مسلمان بہادر ہوتا ہے۔ خطاب کا بیٹا عمر کھڑا ہے، حضرات صحابہ کرام حرم کے میدان میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ نماز ہوئی، نعرہ تکبیر بلند ہوا، مکے کی پہاڑیاں اللہ اکبر سے گونج اٹھی۔ ایمان ہے میرا، ایمان ہے میرا، قیامت کی صبح تک یہ پہاڑیاں اللہ اکبر سے گونجتی رہیں گی، یہ مکے کی پہاڑیاں اللہ اکبر سے گونجتی رہیں گی۔ سنو یہ پورا قرآن تیرے اور میرے سونے نبی کی شان ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کرو غلامی آقا کی، کرو غلامی سرور کائنات کی، کرو غلامی امام الانبیاء کی۔ ارے آقا سے محبت کرو، یہ محبت یہاں بھی کامیاب کرے گی۔ یہ محبت حضور کا صحابی ہے، آنکھوں سے معذور اور نبینا، سرور کائنات رحمت والے نبی نے فرمایا کون ہے؟ گستاخ عورت سے بدلہ لے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ارے ساری رات گزر جائے، ان دیوانوں کی داستان ختم نہ ہو۔ کیا لوگ تھے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، دلفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، دل کو منور کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ صحابہ کرام کا مجمع ہے، درمیان میں صحابی بیٹھا ہے، توجہ کرنا۔ آقا نے بلایا ادھر آ، صحابی آیا، آقا نے پوچھا شادی کرے گا؟ شادی کرے گا؟ کہنے لگا آقا رنگ کا کالا ہوں، قد کا چھوٹا ہوں، نہ بنی ہے نہ دکان، نہ کارخانہ ہے نہ مارکیٹ، مسجد میں پڑھا رہتا ہوں، اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں۔ آقا مجھ سے کون شادی کرے گا؟ آقا نے پوچھا ارادہ ہے؟ مرک دیا،
ہنسا مسکرایا آقا ارادہ تو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا سننا توجہ کرنا فلاں صحابی کے دروازے پر چلا جا جب میرا صحابی آئے کہنا خود نہیں آیا سرور کائنات نے بھیجا ہے خود نہیں آیا امام الانبیاء نے بھیجا صحابی کے دروازے پر گیا دروازہ بجایا اندر سے صحابی آیا کہنے لگا جلیبیب خیریت کہنے لگا خود نہیں آیا سرور کائنات نے بھیجا ہے تیری لڑکی کا رشتہ لایا صحابی کہنے لگا اچھا اندر گیا گھر والی کہنے لگی خیریت کیا بات ہے کہا دروازے پر جلیبیب کھڑا ہے رنگ کا کالا ہے قد کا چھوٹا ہے کہتا ہے خود نہیں آیا اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اپنی لڑکی کا رشتہ لایا اس نے کہا تیرا کیا ارادہ ہے اس نے کہا تو بتا تیرا کیا ارادہ ہے یہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں اندر سے لڑکی آئی کہنے لگی ہوگا وہ جو تم چاہو گے تمہارا مشورہ ہوگا تمہاری مرضی ہوگی لیکن تمہاری آواز میرے کانوں میں پڑ گئی ہے میں تو اپنے مقدروں پر حیران ہوں کسی کا گھوٹ دادا تلاش کرے کسی کا گھوٹ دادی تلاش کرے کسی کا گھوٹ اماں تلاش کرے کسی کا گھوٹ ابا تلاش کرے میرے مقدروں کا کیا کہنا میرے گھوٹ کا انتظام سرور کائنات نے کر دیا صحابی باہر آیا کہنے لگا جلیبیب تیاری کر ہم تیار ہیں جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا اب راستے میں جو آدمی ملے شادی ہو رہی ہے میری شادی ہے میری شادی ہے میری کہتا کہتا مدینے کے بازار میں آ گیا کبھی ٹوپی کی دکان پر کبھی رومال کی دکان پر کبھی جوتے کی دکان پر ارادہ شادی کا ہے رشتہ بھی نبی نے بتایا ہے قبول بھی ہو گیا کہتا ہے رومال خریدوں نیا جوتا خریدوں نئی ٹوپی خریدوں شادی ہے میری کبھی جوتے کی دکان پر کبھی رومال کی دکان پر ابھی کھڑا ہوا یہ سوچ رہا مسجد نبوی کے میناروں سے آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ آؤ اللہ کے لیے آؤ نبی کی محبت کے لیے آؤ ختم نبوت کے لیے آؤ ناموس رسالت کے لیے آؤ قرآن کی سربلندی کے لیے آؤ دین کی سربلندی کے لیے آ جاؤ انفروا فی سبیل اللہ آج گوش میں کوئی نیا موبائل لائے تو تانے کی ضرورت نہیں ہوتی جیب سے تھوڑا سا باہر رکھتا ہے نیا موبائل چمکتا ہے سامنے والا خود پوچھتا ہے نیا ورتوا گھڑے جو گھڑی میموریا گھڑی جیبیا مووی گھڑی کھائیں تو ہیڑو موبائل کمپنی کے لیے سنو میں عرض کرنا چاہتا ہوں استعمال کرو ٹیکنالوجی ہے ہم استعمال کرنے سے منع نہیں کرتے لیکن اس کے استعمال کی وجہ سے نماز سے نہ چلے جاؤ اس کے استعمال کی وجہ سے ذکر سے نہ چلے جاؤ اس کے استعمال کی وجہ سے والدین کی خدمت سے نہ چلے جاؤ اس کے استعمال کی وجہ سے سارا دن ہوٹل پر نہ گزر جائے اس کے استعمال کی وجہ سے توجہ کرنا نماز فوت نہ ہو جائے آج کیا عرض کروں سارا دن ہوٹل پر بیٹھے ٹیپیری کی اذان آئی صبح 8 بجے سے عصر تک ہوٹل پر ٹیپیری کی اذان آئی مغرب کی اذان آئی دوسرے کہتا ہل ہلو گھر ہلو ہل ہلو گھر ہلو بہت دیر ہو گئی بہت سارا وقت گزر گیا اور شہروں میں ساری رات ہوٹلوں پر بیٹھے ہیں صبح فجر کی اذان کی آواز آتی ہے تو کہتے چل گھر چل بہت وقت گزر گیا میں کہنا چاہتا ہوں دوستو سنو یہ اجلاس یہ محفلیں یہ گرجانی یہ اجتماع یہ دینی اجتماع یہ علماء کہہ رہے آؤ آؤ اللہ کے دین کی طرف آؤ آؤ قرآن کی طرف آؤ آؤ آقا کی محبت کی طرف آؤ دیکھو سرور کائنات نے امام الانبیاء نے تیرے اور میرے نبی نے ان پر
جو بیت اللہ کا ننگے برہنہ طواف کر رہے تھے، شراب پی رہے تھے، زنا کر رہے تھے، وہ بدلہ دل فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو منور کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ صحابی کھڑا ہے، کبھی جوتے کی دکان پر، کبھی رومال کی دکان پر، کبھی کپڑے کی دکان پر۔ مسجد نبوی کے میناروں سے آواز آئی، انفروا فی سبیل اللہ۔ اب تک گئے ہو، آؤ اللہ کی طرف، آؤ ختم نبوت کی طرف، آؤ آ جاؤ خدا کے قرآن کی سربلندی کے لیے، آقا کی غلامی کے لیے۔ توجہ ہے، بیدار ہو، جاگ رہے ہو، توجہ ہے۔ 70 سال تمہیں کہتے ہو گئے یہ علماء کیا کرتے ہیں، یہ علماء کیا کر رہے ہیں، یہ علماء کیا کرتے ہیں، جمعیت علماء کیا کر رہی ہے۔ اب سمجھ آیا کہ علماء کی طاقت۔ آج میں حیران ہوں، توجہ کرنا، بڑے بڑے جو اپنی گردنیں جھکانے کو تیار نہ تھے، میں قربان، آج دیندار علماء کے سامنے گردن جھکائے کہہ رہے ہیں دین سچا، خدا کا قرآن سچا، سونے نبی کتاب اقدس سچی۔ جلیبی رومال نہ لیا، ٹوپی نہ خریدی، جوتا نہ لیا، تلوار کی دکان پر آیا، کہنے لگا ارادہ شادی کا تھا، ارادہ نئے لباس کا تھا، ارادہ نئے جوتے کا تھا، لیکن انفروا فی سبیل اللہ، میرے اللہ نے بلایا، میرے نبی نے بلایا، ختم نبوت نے بلایا، جوتا نہیں خریدوں گا، رومال نہیں لوں گا، ایک ایسی تلوار دے دے، میدان جہاد میں جانے لگاؤ، نبی کے دین کا ایک باغی باقی نہ رہے۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار لی، میدان جہاد میں آیا، شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، شہیدوں کو دیکھا، غازیوں کو دیکھا، چلتے چلتے سونے نبی کی نگاہیں جلیبیب کی لاش پر پڑی۔ آقا نے فرمایا جلیبیب ہے یہ، جلیبیب ہے یہ، جلیبیب ہے یہ۔ صحابی کہنے لگا کہ آقا جلیبیب ہے۔ آقا نے فرمایا یہ یہاں کیسے آ گیا، یہ یہاں کیسے آیا؟ شادی کے لیے گیا تھا، رشتہ بھی میں نے بتایا تھا، منظور بھی ہو گیا تھا، شادی کی تیاری میں لگا ہوا تھا۔ یہاں جمع ہونے والے جوانوں، رات اپنے تیسرے پہر میں داخل ہو رہی ہے، سنو۔ صحابی کہنے لگا آقا ارادہ شادی کا تھا، دکان پر کھڑا تھا، مسجد نبوی کے میناروں سے آواز آئی، انفروا فی سبیل اللہ۔ تلوار خریدی، میدان جہاد میں آیا، جلیبیب شہید ہو گیا۔ آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تھوڑی دیر گزری، آقا مسکرائے۔ صحابی کہنے لگا آقا، کہا میں دیکھ رہا ہوں آسمان سے ہزاروں حوریں زمین کی طرف آ رہی ہیں، کہتی ہٹو جلیبیب میرا گھوٹ ہے، ہٹو جلیبیب میرا گھوٹ ہے، ہٹو جلیبیب میرا گھوٹ ہے۔ آقا فرماتے ہیں ابھی میں یہ دیکھ ہی رہا تھا، آسمان سے بڑی ہو رہی، کہنے لگے ہٹ جاؤ، جلیبیب تمہارا گھوٹ نہیں، جلیبیب کے ساتھ اللہ نے میرا نکاح کیا۔ فرمایا میں نے تمام دیکھے، شہید نظر آئے، غازی نظر آئے، میرا صحابی سعد بن ربی کہیں دکھائی نہیں دے رہا، کہاں چلا گیا؟ شہیدوں میں نہیں، غازیوں میں نہیں، کہاں گیا؟ صحابی کہنے لگا آقا میں ڈھونڈ کر لاؤں، کہاں تلاش کر، سعد بن ربی کہاں؟ یارو ڈائری والوں، سعد بن ربی کے لیے صحابی پہاڑ کی
ایک غار کے اندر سے دھیمی دھیمی ہولی ہولی آواز آئی، میں چل نہیں سکتا تو میرے قریب آ جا، میں چل نہیں سکتا تو میرے قریب آ جا۔ صحابی گیا، دیکھا 70 سے زیادہ زخم ہے، سارا جسم کٹا پڑا ہے، لہو سارا بہ گیا ہے۔ توجہ کرنا، صحابی کہنے لگا پانی پلاؤں؟ اس نے کہا نہیں نہیں۔ گھر والے کو کوئی بات کہنی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ بچوں کو کوئی پیغام دینا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہنے لگا یہ بتا آقا کہاں تشریف فرما ہے؟ سونے نبی کہاں تشریف فرما ہے؟ صحابی کہنے لگا آخری وقت ہے، کہاں جائے گا؟ لہو بہ گیا، رت سارا نکل گیا، آخری سانسیں، کہاں جائے گا؟ یہاں جمع ہونے والوں، یہ سعد بن ربیع کہتا تجھے خبر نہیں، مجھے اپنے کلے پر اٹھا۔ صحابی نے اٹھایا، لے کر چلا، سامنے آقا تشریف فرما۔ توجہ کرنا، یہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا، آقا کے قدم مبارک پر سر رکھا، کہنے لگا فوزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ساتھ تجھے بنی ملی؟ کہا نہیں نہیں۔ مال ملا؟ کہا نہیں نہیں۔ بنگلے کوٹھیاں ملی؟ کہا نہیں نہیں۔ مال ماڑی بنگلے ملے؟ کہا نہیں نہیں۔ پھر تیری کیسی کامیابی ہے؟ یہاں جمع ہونے والوں، یہ سعد بن ربیع کہتا ہے آقا تیری معراج یہ کہ تو عرش تک پہنچا، اور میری معراج یہ کہ میں قدم تک پہنچا۔ میری معراج یہ کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، تیری معراج یہ کہ تو عرش تک پہنچا، اور میری معراج یہ کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ کوئی بدر کے میدان سے اٹھے گا، کوئی کربلا کے میدان سے اٹھے گا، کوئی احد کے میدان سے اٹھے گا، یہاں جمع ہونے والوں، یہ سعد بن ربیع کل قیامت کے دن آقا کے قدموں سے اٹھے گا۔ نبی سے محبت اور نبی سے وفاداری یہاں بھی کام آیا، وہاں بھی کام آیا۔ کہو بابا جب ہم محبت کریں گے انشاءاللہ، علماء کے ساتھ جڑیں گے انشاءاللہ، ہر آدمی آدھا دماغ میں شرکت کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت علماء کو سب بلندی نصیب فرمائے، اس کارواں آزادی کو اللہ کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سب ساتھی ویر ہو انشاءاللہ العزیز حضرت مولانا شعیب حسن عباسی صاحب جن جے حکومت جنت جے ٹی آئی ضلع سانگڑ جا جنرل سیکرٹری عبدالحفیظ رکشان جتنے وجن ہوئے اسٹیٹ تے اچن 5 منٹن میں جو پاسو پانچ موقف بدائیں، ان خبرات میں ان جلسے جا آخری مقرر خطیب لاجواب خطیب سندھ بلوچستان حضرت مولانا سائیں صبغت اللہ جوگی صاحب جن جو خطاب کیا۔ بلا تاخیر دعوت خطاب نہیں رہے ہو یہاں پانچ مہمان محترم خطیب سندھ بلوچستان خطیب لاجواب فصیح اللسان حضرت مولانا صبغت اللہ جوگی صاحب جن کے پانچ خصوصی انداز میں بیان